اور ایگزیکٹو ممبر ہے ایفسو کے، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ تلاوت کے بعد میں مطالعہ حدیث کے لیے گزارش کروں گا وقاص بنگش بھائی سے کہ وہ آئیں اور مطالعہ حدیث پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، مومن کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، نہ تھکاوٹ، نہ بیماری، نہ غم، حتیٰ کہ کوئی فکر بھی جو اسے فکر مند کر دے، مگر اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اسلامی جمعیت طلبہ جو اپنے 51 میں کتب میلے کا انعقاد کر چکی ہے، یہ کتب میلہ جو روشن خیال کی عکاسی کرتا ہے، اسلامی جمعیت طلبہ جو اس ملک کی سب سے بڑی اور منظم طلبہ تنظیم ہے، جو تعلیم دوست سرگرمیوں کا انعقاد کرتی ہے، جو طلبہ دوست سرگرمیوں کا انعقاد کرتی ہے، میں گزارش کروں گا سینئر صحافی و تجزیہ نگار مظہر عباس سے کہ وہ آئے اور اسلامی جمعیت طلبہ کے زیر انتظام اس کتب میلے کے شرکاء سے مخاطب ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو کتابیں دیکھنے اور خریدنے آیا تھا، انہوں نے مجھے اسٹیج تک پہنچا دیا۔ پچھلے کئی سالوں سے یہاں ویسے تو آنا نہیں رہتا، ماں سوائے اس کے کہ کوئی اگر سیمینار ہو یا ورکشاپ ہو، لیکن ایک چیز ضرور انشور کرتا ہوں کہ جب بھی اور اسلامی جمعیت طلباء کی پرانی روایت ہے کہ وہ ہر سال کتابی میلہ ضرور کرتے ہیں، اور ایک ایسے دور میں جو ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، لیکن آج بھی اس قسم کے میلوں میں لوگوں کی شرکت کرنا، طلباء و طالبات کی شرکت کرنا، اور یقینی طور پہ کتابیں خریدنا بھی، کیونکہ عام طور پہ جتنی پرسنٹیج لوگوں کے آنے کی ہوتی ہے اس لحاظ سے تو کتابیں نہیں بکتی، لیکن پھر بھی اگر 50% کتابیں بک جائیں تو جو کتاب خریدتا ہے وہ کتاب پڑھتا ضرور ہے، اور یہی سب سے اہم بات ہوتی ہے۔ میرا جامعہ کراچی سے 1980 سے تعلق ہے، یہیں سے ماسٹرز کیا میس کام میں۔ اس زمانے میں بہت سرگرمیاں ہوتی تھیں، اسٹوڈنٹ یونینز، جس کے بارے میں آج بہت زیادہ منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، لیکن یقین جانیں کہ اس طلباء یونین میں منفی رجحانات لانے میں بھی اس ملک کی ریاست کا بڑا عمل دخل رہا ہے۔ وہ ہاسٹل جو طلباء ایکٹیویٹیز کا گڑھ ہوتے تھے، وہ جامعات جہاں مباحثے ہوتے تھے، ایک دوسرے سے اختلاف کیا جاتا تھا، اور وہ لوگ جو مختلف طلباء تنظیموں سے جن کا تعلق ہوتا تھا، وہ صبح اپنی اپنی طلباء تنظیموں کی ایکٹیویٹیز میں شرکت کرتے تھے اور شام کو ساتھ بیٹھ کے چائے اور کھانا کھاتے تھے۔ یہ وہ ماحول تھا جو اس ملک کو ایک نئی لیڈرشپ دے کے گیا، اور ایک بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی جو طلباء یونین سے عملی سیاست تک آئے۔ ان میں آپ لیاقت بلوچ صاحب، منور حسن صاحب، آپ جاوید ہاشمی صاحب، معراج محمد خان، فتح یاب علی خان، نفیس صدیقی، یہ مختلف خیالات کے لوگ تھے، لیکن ایک بات پر متفق تھے کہ طلباء یونین کو ہونا چاہیے، طلباء الیکشنز کو ہونا چاہیے۔ کچھ ہماری خامیاں بھی رہیں کہ ہم نے ان منفی رجحانات کو روکا نہیں، کہ ہم یہ سمجھنے لگے کہ میرے خیالات کے مخالف خیال کو برداشت نہیں کیا جائے۔
تو جب ہم اس رجحان کی طرف گئے تو الٹیمیٹلی دونوں کو نقصان ہوا، کیونکہ یہی ریاست چاہتی تھی اور ہم اس ٹریپ میں پھنس گئے۔ لیکن اب نکلنے کا یہی طریقہ ہے۔ جب طلبہ یونین پر پابندی لگی تو ساری طلبہ تنظیموں نے مشترکہ جدوجہد کی طلبہ یونین کی بحالی کے لیے۔ وہ جدوجہد آج بھی نامکمل ہے، آج بھی آپ کو اپنے اختلافات بھلانے پڑیں گے، آج بھی ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑے گا۔ گفتگو دلیل سے ہو تو آپ قائل کر بھی سکتے ہیں اور قائل ہو بھی سکتے ہیں، لیکن اگر گفتگو کا کلچر ہی ختم کر دیں آپ تو پھر یقینی طور پہ وہی کچھ ہوتا ہے جو ہوا۔ لہذا اس طرح کی آپ یہاں مختلف خیالات کی، نظریات کی کتابیں کا ہونا اور کتابوں کا پڑھنا، اس سے آپ کے ذہن کے دریچے کھلتے ہیں۔ آپ اپنے مخالف کی کتاب پڑھتے ہیں، مخالف نظریے کی کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کا نظریہ مزید مضبوط ہوتا ہے، یا آپ اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ اور یہی اس کی خوبصورتی ہے، یہی کتابوں کی خوبصورتی ہے، یہی اس نظریوں کی خوبصورتی ہے کہ اختلاف رائے کو برداشت کریں۔ اور اس طرح کے میلے، بدقسمتی سے ریاست آپ کو سپورٹ نہیں کرتی، بدقسمتی سے حکومتیں جو ہے وہ اس طرح کے لٹریچر فیسٹیولز کو سپورٹ نہیں کرتی، چاہے وہ کراچی لٹریچر فیسٹیول ہو، آرٹس کونسل ہو، لاہور لٹریچر فیسٹیول ہو، پاکستان لٹریچر۔ آپ حیران ہوں گے کہ پچھلے سال تربت میں 6 لاکھ روپے کی کتابیں بکی۔ ابھی بھی گوادر میں کتب میلہ ہو رہا ہے، تو آپ ادھر کے نوجوان کو دیکھیں، ہماری ریاست کا اس کے بارے میں پرسپیکٹو دیکھیں اور اس کا کتابوں کا شوق دیکھیں۔ ہماری ریاست سالہ سال سے کس غلط بیانیے کو پروموٹ کر رہی ہے۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں اسلامی جمعیت طلباء کے منتظمین کو، اور طلباء و طالبات سے یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کو جو کتاب پسند آئے اس کتاب کا ٹائٹل دیکھ کے اس کو وہاں رکھ نہ دیں۔ کوشش کریں کہ اگر جتنی کتابیں آپ خرید سکتے ہیں انہیں خریدیں بھی، پڑھیں بھی، اور اس پہ آپس میں گفتگو بھی کریں۔ ہمیں گفتگو کے کلچر کو آگے بڑھانا ہے، ہمیں دلیل کے کلچر کو آگے بڑھانا ہے۔ ہم ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھتے ہیں کہ اینکرز جن کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ آواز اونچی کر لیتے ہیں، اور آواز اونچی کر کے وہ اس دلیل دینے والے اینکر کو نیچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیونکہ دلیل مضبوط ہوتی ہے تو اس کا جواب بھی اتنا ہی مدلل ہونا چاہیے، جو ہمارے یہاں جس کی کمی محسوس کی ہے۔ ڈیجیٹل میڈیا کا فنومینا بھی وہی ہے کہ آپ بیٹھ گئے، آپ ویلاگ ہو گئے، اس میں فیکٹس ہیں نہیں ہیں، حقائق پر مبنی چیزیں ہیں نہیں ہیں۔ آپ کی ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح مونٹیسائز ہو جائیں، کسی طریقے سے زیادہ سبسکرائبرز بن جائیں۔ یہ پاکستان کا میڈیا ریٹنگ اور سبسکرائبرز کا ہاسٹیج ہو گیا ہے، جس کا نقصان اوور آل میڈیا کو ہو رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ طلبہ یونین پر پابندی کے بعد وہ جدوجہد جو آج تک نامکمل ہے، اور یہی وہ تعلیم دو سرگرمیاں ہوتی تھی جو ملک کو حقیقی لیڈرشپ فراہم کرتی تھی۔ یہ تھے سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ نگار مظہر عباس جو آپ سے مخاطب تھے۔ پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش کروں گا ڈائریکٹر سردار یاسین ملک ڈاکٹر عاصم سے کہ وہ آئے اور کتب میلے کے شرکاء سے مخاطب ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ اسٹیج پر بیٹھے تمام مہمانان گرامی، جناب منیر ظفر صاحب، مظہر عباس صاحب، رفعت سعید صاحب،
انجمن اساتذہ کے سیکرٹری جناب معروف بن رؤوف صاحب، اسٹوڈنٹ ایڈوائزر ڈاکٹر نوشین ناظم، اسلامی جمعیت طلبہ جامعہ کراچی جناب کامران سلطان غنی صاحب، حافظ عزیر صاحب، تمام منتظمین، کتابوں کے شوقین اور اہل علم جو آج اس کتب میلے میں شرکت کرنے اور نئی کتابوں سے اپنے آپ کو روشناس کرانے کے لیے تشریف لائے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں سب سے پہلے تو اس کتب میلے کے منتظمین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ وہ اس سلسلے کو، جو کہ پچھلے 50 سال سے زائد، یعنی ہاف سینچری جب ہو جاتی ہے تو وہ ایک مائل سٹون کنسیڈر کیا جاتا ہے، یہ 51واں یعنی 51st بک فیئر ہے جو کہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جامعہ کراچی میں چمک رہا ہے، ان تمام مسائل کے باوجود جن کی نشاندہی مظہر عباس صاحب نے کی کہ طلبہ یونینز نہیں ہیں، لیکن یہ روایت، یہ لید آج تک زندہ ہے۔ اس کے لیے تمام منتظمین کو اور خاص طور پہ اسلامی جمعیت طلبہ کو مبارکباد دینی چاہیے۔ باتیں تو بہت ہو سکتی ہیں، لیکن کتاب کا جو یہ فیسٹیول ہے، کتاب میلہ، اس کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ ہمیں آج کے اس ڈیجیٹل دور میں اپنی علمی اور فکری حیثیت کا جائزہ از سر نو لینے کی ضرورت ہے۔ اور اقبال نے کہا تھا نا، وہ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب خواہ ہیں مگر صاحب کتاب نہیں۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ تو کیا ہم صرف کتابوں کے خرید لیے جانے کو، کتابوں کے پڑھ لینے کو معاشرے کے تعلیم یافتہ اور معاشرے کے پڑھے لکھے ہونے کا میجر سمجھ لیں؟ کیا مناسب ہوگا؟ کتابیں بہت بک جاتی ہیں، کتابیں ہم پڑھ بھی لیتے ہیں سبجیکٹس، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ کیا ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد ہم ان میں لکھے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھ پاتے، اور سمجھ پانے کے بعد کیا ہم انہیں اپنی زندگی میں لاگو کر پاتے ہیں؟ مظہر صاحب نے بات کی کہ یہ ڈیجیٹل دور ہے، یہ چند لوگ جو سامنے بیٹھ کے گفتگو سن رہے ہیں، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آج کے دور کا سب سے بڑا عالم کون ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ کچھ نہیں کہیں گے؟ آج کے ڈیجیٹل دور میں، مظہر صاحب آپ نے کہا ڈیجیٹل دور ہے، تو آج کے دور کا سب سے بڑا عالم، کچھ دن پہلے تک گوگل تھا، شیخ گوگل، اس کے بعد شیخ چیٹ جی پی ٹی آیا، پھر اس کے بعد ایک اور عالم آج کل انہوں نے اپنی وہ منظر پہ آئے ہیں، وہ کون سے عالم ہیں؟ وہ ڈیپ سیک عالم، وہ شیخ ڈیپ سیک ہیں۔ تو آج کے اس ڈیجیٹل دور میں جو آج آپ کتابیں خریدیں گے یا جو آپ کے پاس گھر میں رکھی ہوئی ہیں، ان سب کتابیں اور ان سے زیادہ کتابوں کا علم چیٹ جی پی ٹی، ڈیپ سیک اور گوگل کے پاس موجود ہے۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ کیا صرف معلومات کا ہونا کافی ہے؟ انفارچونیٹلی ہم کہتے تو یہ ہیں کہ وی آر لیونگ ان این انفارمیشن ایج، مگر ساتھ میں یہ کہنا بھول جاتے ہیں کہ ہم ایج آف وزڈم اور ایج آف نالج سے گر کے ایج آف انفارمیشن میں داخل ہیں، اور اس دور میں معلومات کا سیلاب بھی ہمارے وجود کے جہل کو مٹانے میں ناکام رہا ہے۔ اتنی معلومات ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم کتاب خواں بن چکے ہیں۔ تو بات صرف یہ ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ علم صرف جاننا نہیں ہے، علم جو جانتے ہو اس پہ عمل کرنے کا نام ہے۔ علم صرف وہ ہے جو آپ کے عمل سے ظاہر ہے۔
اور بات اصل میں عمل کی ہی ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. اعمال کا حساب ہو، علم نہیں. اعمال کیا کیا، جو پتہ چل گیا تھا اس کے بعد کیا کیا، اور اس یقین کے ساتھ عمل کہ یہ یقین تبدیلی لائے گا. اور اس یقین کی ہی تو کمی ہم نے اپنی قوم میں محسوس کی ہے. یقین محکم، عمل پہم، وہ والا یقین. یقین افراد کا سرمایہ ملت ہے. یہی قوت ہے جو صورت گرے تقدیر ملت ہے، وہ یقین. ہم شاید آج کل زیادہ، بلکہ 1947 کے بعد سے یہ غیر یقینی اور بے یقینی کیفیت میں رہے. اور بے یقینی موت ہے، موت. اقبال نے کہا تھا نا، یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی. سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار. میرا خیال ہے یہ ہم ہی سے ہی مخاطب ہے اقبال. سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقینی. تو ہم من حیث القوم بے یقینی کا شکار ہیں، بالکل اس بچے کی طرح جو کہ گر جانے کے بعد کسی کا انتظار کرتا ہے کہ کوئی اس کو آ کے اٹھائے تو وہ چلنا سیکھے. اس بچے کو اگر چھوڑ دے نا کچھ دیر، جب گرے وہ تو پہلی دفعہ وہ روتا ہے، دوسری دفعہ اس کو احساس ہوتا ہے کہ کوئی نہیں سن رہا، وہ خود اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، 2-4 دفعہ اور گرتا ہے، چلنا سیکھ لیتا ہے. اور کمپیئر کریں وہ بچہ جو کہ گرے تو 50 لوگ اس کی طرف لگتے ہیں اور فوراً اس کو اٹھا کے کھڑا کر دیں، تو اب جب بھی وہ گرے گا وہ کسی کا انتظار کرے گا. اس کو یقین ہی نہیں ہے اپنی صلاحیتوں پہ، اور بہت دیر کے بعد پھر وہ چلنا سیکھتا ہے. تو ہم بھی من حیث القوم جب گرتے ہیں تو انتظار کرتے ہیں اپنے مسیحاؤں کا، اور اس کے بعد وہ سہارا دے کے ہمیں اٹھائیں گے اور اس کے بعد ہم چلنا سیکھیں گے. تو کسی کا مسیحا کہیں ہے، کسی کا مسیحا کہیں ہے. جب تک مسیحا نہیں ہوگا ہم من حیث القوم نہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے، نہ اس راستے پہ چلنا شروع کریں گے جس راستے پہ ہمیں چلنے کی ضرورت ہے. تو کتاب میلے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ جاننا ضروری نہیں ہے. خدا کے نزدیک بڑا آدمی وہ نہیں ہے جو زیادہ جانتا ہے، جس کے پاس علم زیادہ ہے، بلکہ بڑا آدمی وہ ہے جس کا دل آنکھوں سے پگھل کر ٹپکنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کے اندر احساس زندہ ہے، اور اس غیر ضروری انفارمیشن کے سیلاب میں تیرنے سے احساس مر جاتا ہے. یہ جو آلات، ڈیجیٹل آلات، اقبال نے پھر کہا تھا، تیسرا اقبال کا شعر سنا رہا ہوں کہ دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت. ہم بھی تو آج اسی ایج میں ہیں، مشینوں کی حکومت ہے. احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اب اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو علم حاصل کیا اس کو عمل میں کیسے لائیں اور وہ ہمارے لیے رہنما کیسے ثابت ہو. بہت شکریہ. یقیناً یہ کتب میلہ جو تعلیمی کمی کو پوری کر رہا ہے، ساتھ ہی ان طلبہ کو ڈیجیٹلائز دنیا میں بھی اپ گریڈ ہونا چاہیے. ساتھ ہی ہم اسلامی جنگ طلبہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک بار پھر کامیاب کتب میلے کا انعقاد کیا. یہ تھے ڈائریکٹر سردار یاسین ملک، ڈاکٹر عاصم، جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. یقیناً یہ اسلامی جنگ طلبہ ہے جو تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں کا بھی انعقاد کرتی ہے. اگر ڈیجیٹل دنیا کی بات کی جائے تو ابھی گزشتہ دنوں اسلامی جنگ طلبہ نے کراچی ایکسپو سینٹر میں ٹیکنو فیسٹ پاکستان کے ایک ایونٹ کیا جس میں ملک بھر کے تعلیمی اداروں کے جامعات کے طلبہ و طالبات نے اس میں شرکت کی.
सैकड़ों की तादाद में वहाँ स्टॉल लगे और करोड़ों की तादाद में, मिलियंस की तादाद में उनमें इनामात तकसीम किए। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब मैं जिसको दावत खिताब देने जा रहा हूँ, यकीनन इस कुतुब मेले के इनेकाद में उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। जब भी हमें हौसला अफजाई की जरूरत पड़ी उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की, जब भी हमें रहनुमाई की जरूरत पड़ी उन्होंने हमारी रहनुमाई की। जी हाँ, मेरी मुराद स्टूडेंट एडवाइजरी ऑफिस से है और उनकी टीम से है, जिन्होंने इस कुतुब मेले के इनेकाद में हर मुमकिन ताउन की, हमारी हौसला अफजाई की। इजाज़त का मामला हो या हर सतह की ताउन का मामला हो, हमारे शाना बशाना करे रहे। मैं बिला ताखीर गुजारिश करूँगा डॉक्टर नौशीन रज़ा साहिबा से कि वो आए और इस कुतुब मेले के शुरा से मुखातिब हो। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोनम ज़फ़र साहब, जनाब मज़हर अब्बास साहब, जनाब रफ़त सईद साहब, डॉक्टर आसिम, डॉक्टर मारूफ, कामरान गनी, दीगर तमाम मुंतज़मीन जो यहाँ पे स्टेज के ऊपर मौजूद हैं, हमारे उस्ताद इकराम, हमारे दीगर मेहमान और तलबा तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं इतने शानदार और कामयाब कुतुब मेले के इनेकाद के ऊपर इस्लामी जमियत तलबा को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उन्होंने 51वां कुतुब मेला आज एक बहुत कामयाबी के साथ दोबारा यहाँ पे मुनक़िद किया है। एक शेर है जो जब भी मुझे किताबें नज़र आती हैं तो मेरे जहन में आता है, आपने भी कभी इस शेर को सुना होगा। ये सऊद उस्मानी साहब का एक शेर है, कागज़ की ये महक ये नशा रूठने को है, ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की। आपका और मेरा इस शेर से मुत्तफ़िक होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब भी मैं इस तरह का कोई किताबी मेला देखती हूँ, चाहे वो हमारी कराची यूनिवर्सिटी के अंदर कुतुब मेला हो, चाहे वो एक्सपो में लगने वाला हो या कोई लिटरेचर फेस्टिवल हो, उसमें जब इतनी सारी तादाद में ख़ास तौर पे नौजवानों को मैं देखती हूँ तो मुझे इस शेर के साथ ज़्यादा एतबार नहीं आता। शायद उन्होंने जल्दी कर दी है शेर लिखने में। तो किताबों के साथ इश्क करने वालों का राब्ता किताब के साथ एक टाइमलेस रिलेशन की तरह यकीनन कायम है और ये कायम रहेगा। किताब की अहमियत से बिल्कुल भी इनकार मुमकिन नहीं है। अभी मुझसे पहले मज़हर अब्बास साहब भी इसके बारे में बात कर चुके हैं, डॉक्टर आसिम भी बात कर चुके हैं। अगर मैं अपने बचपन की यादों को थोड़ा सा देखूं तो मुझे उसमें किताबों का एक ख़ास किरदार नज़र आता है कि जैसे जब हमारा नया कोर्स आता था तो सारे बैठ के वो किताबों को जिल्द कर रहे होते थे, उनके ऊपर कवरिंग कर रहे होते थे। तो ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फेज़ होता था हमारी लाइफ के अंदर। अभी डिजिटल दौर है जैसे अभी बात हो रही है, और लेकिन जो मज़ा एक किताब को हाथ में उठा के उसके वर्क पलट पलट के पढ़ने का है, वो मज़ा एक स्क्रीन के ऊपर क्लिक करके किताब को पढ़ने में तो बिल्कुल भी नहीं है। और वो जैसे आपने एक शेर भी सुना हुआ है कि जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिलें, तो डिजिटल किताब के अंदर आपको ये वाली ऑप्शन भी नहीं मिलती है। सूखे हुए फूलों वाली बहुत सारे लोगों की यादें इसको सुन के भी ताज़ा हुई होंगी। तो किताब की अहमियत अपनी जगह पे है। किताब का मतलब नॉलेज है, इल्म है, और जितनी भी कौमें हैं उन सबकी तरक्की का रास्ता इल्म के थ्रू होता है। इल्म ही वो चाबी है जो आपको आगे तरक्की की मनाजिल तय करा रही होती है। हमें किताब के साथ अपना रिश्ता बिल्कुल इस्तवार करना है, यानी इल्म के साथ अपना रिश्ता इस्तवार करना है। जैसे अभी बात हो रही है कि हम एक डिजिटल दौर में रहते हैं। जिस वक्त हम बड़े हो रहे थे तो बात थी कि जी IT का दौर है, और अभी इस वक्त आप लोग सुनते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। तो हमें इन नॉलेज में बहुत आगे जाने की ज़रूरत है, क्योंकि अब दुनिया की कामयाबी इन्हीं अलूम के ऊपर मुनहसर है। आज की खबर में पढ़ रही थी कि जो एक बहुत बड़े डिजिटल दुनिया के जाइंट हैं एलन मस्क, उन्होंने जो ChatGPT तो हम सब इस्तेमाल करते हैं, OpenAI का एक जो है वो ChatGPT उन्होंने बनाया है, उनकी क्रिएशन है। आज की खबर ये थी कि एलन मस्क ने 97.4 बिलियन की बेट दी है OpenAI को ख़रीदने के लिए।
آپ اندازہ لگائیں اتنا بڑا اماؤنٹ ہے 97.4 بلین، جس کو بہرحال اوپن اے آئی والوں نے تو ریفیوز کر دیا. لیکن یہاں بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک علم کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کتنے بڑے بلین ڈالرز کی انڈسٹری کھڑی ہوئی ہے، اتنا زیادہ بزنس. اور اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو ہم 3 بلین ڈالرز کے لیے 6 بلین ڈالرز کے لیے خدا نہ خواستہ ملک گروی رکھنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. جا کے ہم کشکول لے جا کے ملکوں کے آگے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمیں 3 بلین ڈالر مل جائے. اور یہاں آپ دیکھیں صرف ایک اوپن اے آئی کو خریدنے کے لیے 97.4 بلینز کی بات ہو رہی ہے. تو جو پیسہ ہے آج کل وہ علم کی دنیا سے آ رہا ہے. ان میں سے کوئی بھی آج کل کے جو آئی ٹی جائنٹ ہیں وہ کوئی سریے کی سیمنٹ کی انڈسٹری سے ان کا تعلق نہیں ہے. ان کا تعلق آئی ٹی کے شعبے کے ساتھ ہے، جس میں آپ دیکھیں تو آپ بہت زیادہ آگے جا سکتے ہیں. دنیا علم کی بنیاد پر ہی کتنا آگے پہنچ گئی کہ ابھی چاند کے اوپر وہ پانی تلاش کر رہے ہیں، مارس کے اوپر زندگی تلاش کر رہے ہیں. اور بدقسمتی سے ہم ابھی بھی بادلوں میں اور روٹیوں کے اوپر نام ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے. اس سے آپ ترجیحات کا اندازہ لگائیں کہ ہماری کیا ترجیحات ہیں اور باقی دنیا کی کیا ترجیحات ہیں. آپ پاکستان کا لٹریسی ریٹ دیکھ لیں، آپ کو انتہائی شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے. اگر آپ پاکستان کا انرولمنٹ ریٹ دیکھ لیں پرائمری اسکول کے اوپر، اگر آپ صرف پرائمری اسکول کے لیول کے اوپر ڈراپ آؤٹ دیکھ لیں اسٹوڈنٹ کا، جو کہ بدقسمتی سے دنیا کے ہائیسٹ ڈراپ آؤٹس کے اندر ہے، تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں. اگر آپ صرف بجٹ ایجوکیشن دیکھ لیں جو ایجوکیشن کے اوپر ہے تو وہ انتہائی کم ہے، جو کہ ترقی کے لیے تو بالکل نہیں ہو سکتی. 2 شعبے آپ کے پاس تعلیم کا شعبہ ہے، آپ کے پاس صحت کا شعبہ ہے. جب تک آپ ان کے اوپر بجٹ کا ایک اچھا حصہ خرچ نہیں کرتے، آپ ترقی کے دور میں، ترقی کی دوڑ میں آگے نہیں نکل سکتے. تو علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، کتاب کا رشتہ بہت ضروری ہے. آج کل کے موجودہ دور کے جو علوم ہیں ان کے ساتھ خود کو آشنا کرنا بہت ضروری ہے، تبھی ہم دنیا میں آگے بڑھ سکتے ہیں. میری اس وقت تمام جو طلبہ و طالبات یہاں پہ نظر آ رہے ہیں ان سب سے گزارش ہے، جیسے مظہر عباس صاحب نے بھی کہا، کہ آپ کو جو کتاب پسند آئے آپ کوشش کریں کہ اس کو خرید لیں، اور جب آپ خریدیں تو آپ اس کو پڑھیں ضرور. کیونکہ جب آپ کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ نہ صرف اپنے نالج میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں بلکہ ایک الگ پرسپیکٹیو سے بھی آشنا ہو رہے ہوتے ہیں. اور ڈبیٹ ڈسکشن کی اس وقت ہماری سوسائٹی میں شدید ضرورت ہے. تو اسلامی جمعیت طلبہ آپ کو ایک مرتبہ پھر ایک بہت کامیاب طریقے سے اس کتب میلے کے انعقاد پہ مبارکباد. بہت بہت شکریہ. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. آج کا جو تعلیمی بجٹ ہے وہ تعلیمی کامیابی کے لیے ناکافی ہے، اس لیے موجودہ حکومتوں کو چاہیے کہ وہ تعلیمی بجٹ میں اضافہ کر دیں تاکہ اس ملک کو ترقی کی راہوں پر گامزن کیا جا سکے. یہ کہ ڈاکٹر نوشین رضا صاحبہ جو آپ طلبہ و طالبات سے مخاطب تھی، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش کروں گا جنرل سیکریٹری کراچی یونیورسٹی ٹیچر سوسائٹی ڈاکٹر معروف بن رؤوف کو کہ وہ آئے اور اس کتب میلے کے شرکاء سے مخاطب ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ رب العالمین کے نام سے کہ جو انتہائی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. محترم جناب مظہر عباس صاحب، رفعت سعید صاحب، محترم ڈاکٹر عاصم علی صاحب، اسٹوڈنٹ ایڈوائزر یونیورسٹی آف کراچی ڈاکٹر نوشین صاحبہ، امیر جماعت اسلامی کراچی منیم ظفر خان صاحب، ناظم اسلامی جمعیت طلبہ جامعہ کراچی کامران غنی صاحب، اسلامی جمعیت طلبہ کے تمام کارکنان کہ جنہوں نے اس خوبصورت کتب میلے کو منعقد کیا، اور وہ تمام لوگ کہ جو اس وقت یہاں پر اسٹالز میں مصروف ہیں، مشغول ہیں، چاہے بک سیلرز کی صورت میں، چاہے کتابوں کو لینے والے طلباء و طالبات کی صورت میں. اس کتب میلے کی کیفیت اور تعلق اگر میں اس کا اظہار کروں تو کچھ اس طرح سے ہے کہ میں نے 2020 میں ایک بار پھر 2018 میں جب ایک بار پھر اس جامعہ کراچی کو جوائن کیا تو میں نے اپنی ریٹائرمنٹ کو اس کتب میلے سے نتھی کیا ہوا ہے. یعنی میں جب آیا یہاں پر تو اس وقت جو میری عمر تھی
اور ابتدا تھی جنوری میں میں نے جوائن کیا، جنوری کے اینڈ میں ہی کتب میلہ منعقد ہوا. تو میں نے سوچا کہ اچھا اگر میں زندہ رہا تو میری ریٹائرمنٹ میں 20 کتب میلے رہ گئے ہیں کہ جس میں میں شرکت کروں گا بطور اسسٹنٹ پروفیسر، بطور استاد، اور اس کے بعد ظاہر ہے میں ریٹائر ہو جاؤں گا. اب وہ تعداد بڑھتے بڑھتے، مطلب عمر کے لحاظ سے بڑھتے ہوئے اور کتب میلے کی تعداد کم ہوتے ہوئے اب تقریباً 14 کتب میلے رہ گئے ہیں میری ریٹائرمنٹ تک، کہ اگر وہ میں زندہ رہا تو انشاءاللہ ان کتب میلوں میں یہاں پہ پرماننٹ فیکلٹی کے طور پہ شرکت کروں گا. تو گویا یہ کتب میلے ہماری اس تاریخ کا حصہ ہیں کہ جن سے ہم نے اپنی عملی زندگی کو بھی جو ہے وہ لنک جو ہے وہ کیا ہوا ہے. عزیزان محترم، کسی کا قول پڑھا کہیں کسی کتاب کے اندر، کسی آرٹیکل میں، بلکہ شاہ نواز فاروقی صاحب مشہور رائٹر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری قوم کا یہ المیہ ہے، بالخصوص والدین کو انہوں نے مخاطب کیا. اور میں والدین کے ساتھ یہاں جو طلباء و طالبات یقیناً جو دیکھ تو نہیں رہے ہیں لیکن ان کے کانوں میں آواز ضرور جا رہی ہوگی، انہیں اگر مخاطب کروں اور انہی کی بات کو ریپیٹ کروں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عجیب المیہ ہے کہ ہم 4000 کا جوتا تو لے سکتے ہیں لیکن 400 روپے کی کتاب لیتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ 4 دفعہ سوچنا پڑتا ہے. یعنی کتنی عجیب صورتحال ہے کہ ہم اس چیز کو کہ جو ہمارے ظاہری طور پہ اس پوشاک کو کہ جو چند لمحے کے لیے، کچھ وقت کے لیے ہمیں خود کہنے کے ایک طریقے سے اچھا بنا دیتی ہے، اس پر ہم زیادہ صرف کرتے ہیں. لیکن وہ کتاب، وہ علم کے جو در حقیقت ہماری اس پوری شخصیت کو تبدیل کرتا ہے، جتنی زندگی اللہ رب العالمین نے دی ہے اس پوری زندگی کو تبدیل کرتی ہے، ہم اس پر جو ہے وہ پیسہ صرف کرتے ہوئے تھوڑا سا گھبرا رہے ہوتے ہیں. لہٰذا میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اسلامی جمعیت طلبہ کو کہ جنہوں نے یہ 51واں جو ہے وہ بک فیئر، کتاب میلہ منعقد کیا ہے. ہماری عمروں سے زیادہ اس کتب میلے کی جو ہے عمر ہو چکی ہے. آپ میں سے بہت سے کے والدین بھی شاید اس عمر کے نہیں ہیں کہ جس کا صرف یہ کتب میلہ ایک ترتیب کے ساتھ اور منظم انداز سے تاریخی طور پہ اسلامی جمعیت طلبہ منعقد کر رہی ہے. اور میں اسلامی جمعیت طلبہ، اس کی پوری ٹیم کو جو ہے اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. عزیزان محترم، آج سے تقریباً 41 سال پہلے 9 فروری 1984 1984 کو مرحوم ضیاء الحق صاحب نے طلبہ یونینز پہ پابندی لگائی. مجھ سے پہلے ہمارے جو مقررین یہاں پر آئے انہوں نے اس کا تذکرہ کیا. یہ طلبہ یونینز تھی کیا؟ آج آپ کو اسلامی جمعیت طلبہ یا اسی طرح کے مختلف ناموں سے مختلف طلبہ تنظیمیں نظر آتی ہیں، لیکن یہ طلبہ یونین جو تھی یہ بالکل اسی طریقے سے کام کرتی تھی کہ جس طرح سے آپ ووٹ دے کر انہیں منتخب کرتے ہیں اور پھر اس ووٹ کی طاقت سے آپ کا منتخب نمائندہ جامعہ کراچی اور تمام تعلیمی اداروں کے ان ایوانوں کے اندر بیٹھتا تھا، ان فورمز کے اندر بیٹھتا تھا کہ جہاں پر آپ کی قسمت کے فیصلے ہوتے تھے. آپ کی فیسوں میں اضافے کا معاملہ ہو، آپ کو مختلف سیٹس مختلف ڈپارٹمنٹ میں دینے کا معاملہ ہو، یہ KSP کے رول کا معاملہ ہو، یہ سارے کے سارے وہ ایشوز تھے. تعلیم کے معیار کو بڑھانے کا معاملہ ہو، یہ وہ ایشوز تھے کہ جو طلبہ یونین کا سربراہ جو آپ جسے منتخب کرتے تھے وہ سینڈیکیٹ کے اندر بیٹھ کے آپ کا وہاں دفاع کیا کرتا تھا. لیکن اس سانحے کے بعد کہ جس کے بعد اس طلبہ الیکشن کو کہہ لیں طلبہ یونینز کو ختم کیا گیا، آج آپ، میں سمجھتا ہوں کہ بے یار و مددگار ہیں. آج آپ کی آواز ان فورمز میں سننے اور سنانے والا کوئی نہیں ہے. لیکن یہ احساس شاید آپ بھی اس طرح سے نہیں رکھتے، کیونکہ اس کے نتیجے کے اندر آج صورتحال یہ ہے کہ ہم نے جس طرح سے سیکولرزم کو اپنا اوڑھنا بنایا ہے، اپنا کہنے ایک طریقے سے مذہب بنا لیا ہے، لہذا آج ہم سب سے پہلے اپنی بات کرتے ہیں اور وہ اجتماعی اور کلیکٹیو وزڈم تھی وہ ختم ہو چکی ہے. لہذا یہ طلبہ یونینز تھیں جو اس طرح کی تقاریب کو منعقد کیا کرتی تھیں. آپ کے پوائنٹس کا مسئلہ ہو کہ وہ جامعہ کراچی کے جہاں کا فلیٹ جب چلتا تھا وہ 100 سے اوپر پوائنٹس جب چلتے تھے تو دور دور سے لوگ جامعہ کراچی کے باہر آ کے دیواروں پہ بیٹھتے تھے اور وہ دیکھتے تھے کہ کس طرح سے 100 پوائنٹس جو ہیں، 100 بسیں جو ہیں وہ نکل رہی ہیں اور سینکڑوں اور ہزاروں طلبہ اس میں جو ہے موجود ہیں. لیکن آج یہی پوائنٹس کی تعداد گھٹ کر آپ کے سامنے 25 سے 30 کے درمیان رہ چکی ہے. لیکن الحمدللہ آپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ آپ کے سر پر وہ سایہ جو طلبہ یونین کی صورت کے اندر تھا وہ ختم ہو چکا ہے. اسی طریقے سے یہ طلبہ یونینز کا جو کام ہے اس کے اختتام کے باوجود میں مبارکباد دوبارہ پیش کروں گا اسلامی جمعیت طلبہ کو کہ وہ طلبہ یونین کے کام کہ جو دیگر ایسوسیشنز کو کرنا چاہیے تھا، آج بھی اسلامی جمعیت طلبہ اور شاید ایک دو اور کوئی تنظیمیں ہوں کہ جو اس کام کو سر انجام دے رہی ہیں اور طلبہ یونینز کے ان سارے کاموں کو کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتی ہیں، چاہے وہ آج کا یہ کتب میلہ ہو، چاہے طلبہ کی فیسز پہ احتجاج ہو یا اسی طرح کے دیگر کچھ معاملات ہوں. عزیزان محترم، یہ جو چیٹ GPT شریف ہے،
قاسی شریف ہے، اور اب تو اس کے متبادل بھی آپ کو پتہ ہے چائنا نے جو ایپ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے میں ڈسکشن یہ کر رہا تھا کہ یار یہ چیٹ جی پی ٹی جو ہے اس نے ہمارا انٹلیکچوئل لیول ختم کر دیا ہے۔ آج وہ استاد کی جو اپنے کسی طالب علم کو ریسرچ کی کس گتھیاں سلجھانے کے لیے پہلے عرض ریزی کرتا تھا، آج یہ استاد بھی اس پہ 4 کی ورڈز ڈالتا ہے اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں جو ہے وہ اس گتھی کو سلجھا کے اس کو پیش کر دیتا ہے۔ میں بڑا ناقد تھا، میں نے کہا یہ بڑی نامناسب طرز عمل ہے، بہت نامناسب چیز ہو رہی ہے۔ اور ماشاءاللہ آپ کا جو معاملہ ہے طلباء و طالبات کا، آپ بہت اچھی طریقے سے وابستہ ہیں کہ اسائنمنٹس نے آپ کی جو زندگی اجیرن کی ہوئی تھی اس چیٹ جی پی ٹی اور اس طرح کے دیگر ایپس نے جو اس کو آسان کر دیا ہے، زندگی آسان ہو گئی ہے۔ لیکن اس کے بعد مجھے اس بات کا اندازہ ہوا، میں نے یہ بات دیکھی اور سوچی اور سمجھی کہ یہ جس چیز کی میں شکایت کر رہا ہوں کہ ہمارا انٹلیکٹ اس چیٹ جی پی ٹی اور اس طرح کے اے آئی ٹولز نے ختم کر دیا ہے، در حقیقت یہ معاملہ بالکل نہیں ہے۔ چیٹ جی پی ٹی اور اس طرح کے ٹولز ہمیں صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ کام ایسے ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کا استاد صرف ایک سوال آپ سے کر لے کہ یہ کیسے ہوتا ہے تو یقیناً یہ کام بغیر سیکھے، بغیر سمجھے، بغیر ایبزارو کیے ہوئے ممکن نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ہے اس کی وضاحت کر سکیں۔ آپ اس چیٹ جی پی ٹی کے نتیجے میں یا دیگر سافٹ ویئرس کے نتیجے کے اندر اسائنمنٹ تو پورا کر لیں گے، لیکن اگر اس اسائنمنٹ پہ، اس تھیسس پہ، ریسرچ پہ آپ سے سوال کیا جائے کہ بیٹا آپ نے فلانا چیز یہ لکھی ہے، یہ جو آپ نے ریسرچ میتھڈالوجی استعمال کی ہے یہ کیوں کی ہے، تو اس کا جواب یہ چیٹ جی پی ٹی دیکھنے کا آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ انسان ہے کہ جس نے ان تمام چیزوں کو تخلیق کیا ہے، لہٰذا جو انسانی وصف ہے، انسانی صفت ہے، انسانی صلاحیت ہے، جو انڈرسٹینڈنگ کی صلاحیت ہے، جو سیکھنے کی حس اور تمنا اور جستجو ہے، یہ اگر میرے اور آپ کے اندر سے ختم ہو جائے گی تو یہ جتنی کی جتنی چیزیں یقیناً ہی ہمارے استعمال کے لیے ہیں، ہماری معاونت اور مدد کے لیے ہیں، لیکن ہم ان سے بہتر طور پہ استفادہ حاصل نہیں کر سکیں گے کہ جب تک ہم نے ان کو صحیح طور پہ جانچا اور پہچانا نہیں ہوگا۔ لہٰذا میں اپنے تمام مہمانوں کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے بڑی پرمغز گفتگو کی یہاں پہ اور آ کے آپ کو اور ہمیں جو ہے وہ استفادہ فراہم کیا، اور ایک بار پھر اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ اسٹوڈنٹ ایڈوائزر کا بالخصوص مشکور ہوں کہ جو اس طرح کی مثبت سرگرمیوں کو پروموٹ کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں طلباء و طالبات، اساتذہ اور اس طرح کے تمام لوگوں کو جو ہے اس سے استفادے کا موقع دیتے ہیں۔ ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کو اتنا بہترین کتب میلہ منعقد کرنے پہ انتہائی مبارکباد، بہت شکریہ، جزاک اللہ، بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں اسلامی جمعیت طلبہ جامعہ کراچی کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ڈکٹیٹر ضیاء جس نے طلبہ یونین پر پابندی لگا کر ان طلبہ کے ان مثبت سرگرمیوں پر پابندی لگانا چاہیے، لیکن اسلامی جمعیت طلبہ تسلسل سے اس سرگرمیوں کا انعقاد کر رہی ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ساتھ ہی تمام مہمانان کے لیے مشکور ہوں جنہوں نے پراثر گفتگو کی۔ یہ تھے ڈاکٹر معروف، جنرل سیکریٹری کراچی یونیورسٹی ٹیچر سوسائٹی، جو آج طلبہ و طالبات سے مخاطب تھے۔ ڈاکٹر صاحب کی مصروفیت کے بعد میں ناظرین اسلامی جمعیت طلبہ جامعہ کراچی نادر کامران سلطان غنی بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ سر معروف کو اس کتب میلے کی یادگاری و اعزازی شیٹ پیش کریں۔ اور اب کے بعد میں جس کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں، جی ہاں، وہ جس کے لیے ہم سب بیتاب ہیں، اس کو سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، حافظ نعیم الرحمان کا جانشین، امید کراچی۔ جی ہاں، میری مراد منم ظفر خان سے ہے جو امیر جماعت اسلامی کراچی ہے، جس کے بارے میں اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہنا بندے عروس لال خونے کی گر تیرا، تیری نسبت براہیمی ہے، میں مارے جہاں تو ہے، تیری فطرت امی ہے، ممکنان زندگانی کا یہ نقطہ سرگزشت ملت بیدا سے پیدا، کہ اقوام زمین میں اے شیوا کا کارواں تو ہے۔ جی ہاں، میں آپ سب کی بھرپور ساری تالیوں میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان بھائی کو کہ وہ آئے اور اسلامی جمعیت طلبہ جامعہ کراچی کے زیر انتظام 51ویں کتب میلے کے شرکا سے مخاطب ہو۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم صدق اللہ العظیم۔ محترم جناب مظہر عباس صاحب، جناب رفعت سعید صاحب سینئر صحافی، جناب ڈاکٹر نوشین صاحبہ مشیر امور طلبہ، ڈاکٹر عاصم صاحب، کامران سلطان صاحب ناظم اسلامی جمعیت طلبہ جامعہ کراچی، اور یہاں موجود طلباء اور طالبات، سب سے پہلے میں اسلامی جمعیت طلبہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی تابندہ روایات کو، شاندار روایات کو زندہ رکھا ہے اور ایک بہترین کتب میلے کا انعقاد کیا ہے کہ جہاں طلباء و طالبات کا ذوق اور شوق سے شریک ہونا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ گئے گزرے حالات میں بھی آج الحمدللہ لوگوں کا، طلباء کا، طالبات کا کتاب سے رشتہ اور تعلق قائم ہے۔ وہ جو کسی نے کہا تھا کہ نہیں ہے کوئی رفیق کتاب سے بہتر، آج کے اس دور میں کتاب ہی وہ بہترین دوست ہے، کتاب ہی وہ بہترین رفیق ہے، وہ ساتھی ہے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور اگر یہ رہنمائی نہ ہو تو پھر وہ علم، وہ شعور، وہ آگہی، ہم ان ساری چیزوں سے تہی دامن رہ جائیں گے۔ اور یہی وہ چیز تھی کہ جو طلباء یونین کے ذریعے طلباء اور طالبات کو میسر آتی تھی، اور یقیناً جتنی گفتگو یہاں طلباء یونین کے حوالے سے ہوئی، ہم تو یہ کہیں گے کہ طلباء یونین کی بحالی جمہوری مستقبل کی ضرورت ہے، اور طلباء یونین کی بحالی کے ذریعے ہی ان مقاصد کو حاصل کیا جا سکتا ہے کہ جس کے ذریعے ایک ایسی نسل پروان چڑھے، ایسے لوگ آگے آئیں کہ جو ان مصنوعی قیادتوں کے ذریعے نہیں بلکہ اس وطن عزیز کی حقیقی قیادت ثابت ہو سکیں۔ اور یہ طلباء یونین ہی تھی کہ جس نے مکالمے، مباحثے، مذاکرے، کتب میلے، اسپورٹس ویک اور اسی طرح ڈپارٹمنٹل سطح پر سرگرمیوں کو آرگنائز کرنا، اور اس کے نتیجے میں طلباء کی صلاحیت کو گرو کرنے کا موقع ملتا تھا۔ آج کم و بیش 41 سال گزر چکے ہیں، طلباء یونین پر پابندی 9 فروری 1984 کو طلباء یونین پر پابندی لگی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تعلیمی ادارے ان ساری سرگرمیوں سے دور ہوتے گئے۔ آج اگر کوئی زندگی کی رمق ہمیں جامعات میں نظر آتی ہے تو وہ یہی اسٹوڈنٹ طلباء یونین کی سرگرمیاں ہیں، طلباء کی سرگرمیاں ہیں کہ جس کے ذریعے طلباء اپنی صلاحیتوں کو کی نشو و نما کرتے ہیں، ان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ لیکن بحیثیت مجموعی جو کچھ اس وقت وطن عزیز میں تعلیم کے ساتھ ہو رہا ہے، اس وقت کل قومی بجٹ کا 1.9% تعلیم پر خرچ کیا جا رہا ہے، اور اگر بات کی جائے حکومتوں کی تعلیمی پالیسیوں کی تو اس کے لیے وقت درکار ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ دیگ کا ایک چاول پوری دیگ کا پتہ دے دیتا ہے۔ 2,62,00,000 طلباء اس وقت وہ بچے کہ جنہیں تعلیمی اداروں میں ہونا چاہیے، جنہیں اسکول میں پڑھنا چاہیے، 5 سال سے لے کر 15 سال تک کے بچے پورے پاکستان میں حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق 2,62,00,000 بچے، اسکول گوئنگ بچے اسکول جانے سے قاصر ہیں۔
ہمارے صوبہ سندھ میں 73 لاکھ بچے تعلیمی اداروں میں کا چہرہ وہ نہیں دیکھ پاتے. یہ ہے 21ویں صدی میں ہماری ریاست، ہماری حکومتوں کے کرنے کے کام کہ ان بچوں کا ہاتھ تھاما جائے، ان کو تعلیم سے روشناس کرایا جائے. لیکن جب ترجیحات کچھ اور ہوں، جب ڈائیلاگ نہ ہو، جب بات چیت نہ ہو، جب مکالمہ نہ ہو، گفتگو نہ ہو، تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے، ترجیحات بدل جاتی ہیں. جس کا ایک منظر ہم نے گزشتہ دنوں دیکھا کہ صوبائی اسمبلی سے ایک بل منظور کر لیا گیا. اساتذہ کرام بخوبی جانتے ہیں، اور میں نے وہ منظر دیکھا، اساتذہ صوبائی اسمبلی کے باہر کھڑے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، لیکن اسمبلی نے بغیر کسی ڈائیلاگ کے، مکالمے کے، معاشرے کا وہ طبقہ کہ جو معاشرے کو لیڈ کرتا ہے، جسے آنے والی مستقبل کی تیاری کرنا ہے، اساتذہ کرام اسمبلی کے باہر کھڑے ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ارباب اختیار نے ان سے بات چیت کرنا بھی گوارا نہیں کی. اور یہ بل کیا تھا؟ یہ بل جامعات کی خود مختاری پر حملہ تھا. یہ بل جامعات میں بیوروکریٹس کے لیے راستہ کھولنے کا کام انجام دیا گیا. یہ بل کیا تھا؟ یہ بل اس بات کا اظہار ہے کہ اب اساتذہ کرام ان کو کانٹریکٹ کی بنیاد پر اپوائنٹ کیا جائے، اور پھر وہی کچھ ہوگا جو معاشرے میں چلن عام ہے کہ لوگ منظور نظر افراد نوازے جائیں گے، اور ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہوگا اساتذہ کی اپوائنٹمنٹ میں بھی. تو چاہے بیوروکریٹس کو وائس چانسلر کی پوسٹ پر لانا ہو، اساتذہ کرام کو کانٹریکٹ کی بنیاد پر اپوائنٹ کرنا ہو، یا مالیاتی بحران جس سے ہماری جامعات گزر رہی ہیں، یہ بھی آج کا موضوع ہے. اور مجھے افسوس ہوتا ہے اس پورے عمل میں کہیں گفتگو نہیں، کہیں ڈائیلاگ نہیں، کہیں کوئی بات چیت نہیں، اور ہماری صوبائی اسمبلی نے اس کو منظور کر لیا. اور تو اور یہاں یونین کی بات کی گئی. سن 2018 میں جو سندھ یونیورسٹی ایکٹ پاس کیا گیا، اس ایکٹ میں اسٹوڈنٹ یونین کی جو نمائندگی تھی سینڈیکیٹ میں، سینٹ میں، اداروں میں، اس کو ختم کر دیا گیا ہے. اور یہ کام کون لوگ کر رہے ہیں؟ جو اپنے آپ کو ڈیموکریٹس کہتے ہیں، جمہوری کہتے ہیں، وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کی نمائندگی کو ختم کر دیا جائے. اور اسٹوڈنٹ یونین کیا تھی، اس پہ یہاں اظہار خیال کیا گیا کہ اسٹوڈنٹ یونین تو انتظامیہ اور طلباء کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتی تھی. طلباء کے مسائل کو اجاگر کرنا، ان کے حل کے لیے کوشش کرنا، اور وہ ساری سرگرمیاں انجام دینا کہ جو ایک طالب علم کی ضرورت ہے. یہاں تک کہ طلباء کے لیے پوائنٹ بسوں کے حوالے سے دوڑ دھوپ کرنا، اس کے لیے ایفرٹس کرنا، یہ سارے کام اسٹوڈنٹ یونین کے ذریعے کیے جاتے تھے. کلاس ریپرزینٹیٹیو، فیکلٹی ریپرزینٹیٹیو، اور یہ کرنے والے کون لوگ ہوتے تھے؟ مظہر بھائی جانتے ہوں گے، یہ سارے وہ طلباء ہوتے تھے کہ جو اپنی تعلیم کے اندر ایکسلنسی ہوتی تھی جن کی. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ سارے اسٹوڈنٹ ہیں کہ جن کی پرسنٹیج کم ہوتی ہے. یہ 70% سے ابو حاصل کرنے والے طلباء ہوتے تھے کہ جو یونین کی صدارت
وہ ایک بہترین ایسٹ تھا جو وطن عزیز کا جو قیادت نکلتی تھی وہ پھر لیڈ کرتی تھی، اور وہی سیاست کے میدان میں بھی آگے آتے تھے، اور دیگر میدان میں بھی وہ آگے بڑھتے تھے اور وطن عزیز کی قیادت کرتے تھے۔ بدقسمتی سے یہ سارے راستے مسدود کر دیے گئے اور طلباء کو بام دست و گریباں کر دیا گیا۔ آج بھی الحمدللہ اس بات کے مواقع ہیں، ہمارا یہ مستقبل جو طلباء اور طالبات کی شکل میں یہاں موجود ہے، آج بھی الحمدللہ یہ مواقع موجود ہیں کہ ان کو بٹھایا جائے، یہ مواقع پیدا کیے جائیں کہ یہ اپنی قیادت منتخب کر سکیں۔ جب 18 سال کے نوجوان کو ووٹ ڈالنے کا حق ہے تو کیوں نہیں جامعات کے اندر اپنے صدر کو منتخب کرنے کا حق ان کو دیا جائے؟ یہ بات کی ضرورت ہے کہ یہ حق ان کو دیا جائے کہ اپنا صدر منتخب کر سکیں۔ کالجز میں بھی ہر جگہ یہ حق ان کو حاصل ہونا چاہیے۔ آج یہ ساری چیزیں نہ، یہ بات کہنے میں مجھے کوئی یار نہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جس طرح تنزلی کی جانب یہ پورا تعلیمی نظام گامزن ہے، کوئی پرائرٹیز نہ ریاست کی ہے کہ جسے آئین کی 17ویں کی کلوز 17 کے تحت طلباء کو اس بات کا حق دینا تعلیم کبھی کیٹ کے نام پر، کبھی میرٹ لسٹ کے نام پر، کبھی انٹر بورڈ میں نتائج کے نام پر، کبھی جامعات میں اساتذہ پر جس طرح اساتذہ کے حوالے سے ان کا پروٹیسٹ جاری ہے، اس پوری صورتحال میں جو کیفیت پیدا کر دی گئی ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے تعلیمی اداروں میں پہلا حق کراچی میں رہنے والے طلباء کا ہے۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ان طلباء کو ان کا جائز حق ملنا چاہیے، چاہے وہ میڈیکل کالج میں میرٹ لسٹ کا معاملہ ہو کہ جس میں ڈومیسائل اور پی آر سی بنا کر لوگ آتے ہیں، داخلہ لے لیتے ہیں اور کوئی شفافیت نہیں ہے، کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں کا خاتمہ ضروری ہے۔ اساتذہ کو سکون کے ساتھ اپنا تعلیمی عمل جاری رکھنے کے لیے ماحول پرووائڈ کرنا یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح کراچی کے لاکھوں طلباء کے مستقبل کا تحفظ کرنا یہ بھی حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں۔ لہذا اس موقع پر یہ بات میں عرض کرتا چلوں کہ اسلامی جمعیت طلباء کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اسلامی جمعیت طلباء نے ان سارے حالات میں نہ صرف طلباء کے حقوق کی جدوجہد کو آگے بڑھایا ہے بلکہ طلباء کے لیے مواقع پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس میں طلباء اپنی صلاحیتوں کو گرو کر سکیں، ان کی صلاحیتیں آگے بڑھ سکیں۔ اور میں ایک مرتبہ پھر اسلامی جمعیت طلباء کو آج کے اس بک فیئر کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی یہ بک فیئر علم کی ترویج، علم کی اشاعت اور طلباء کو شعور دینے کے لیے انشاءاللہ سنگ میل ثابت ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماضی میں جب طلبہ یونین پر پابندی عائد نہ تھی اور طلبہ یونین کے انتخابات میں جب طلبہ منتخب ہوتے تھے تو وہ اس قوم کا بہترین ایسڈ ہوا کرتے تھے، اور وہی طلبہ مستقبل کے ایوانوں میں جا کر ہر طرح کی نمائندگی کرتے تھے۔ آج 40 برس گزر چکے ہیں، وہ کمی جو ایوانوں میں براہ راست دیکھی جاتی ہے، لیکن اسلامی جمعیت طلبہ اس کمی کو پورے کرنے میں اپنی بھرپور کوششیں ڈال رہی ہے۔ یہ تھے امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان بھائی جو آپ لوگوں سے مخاطب تھے۔ اسی دوران ہمیں ڈاکٹر معیز جو ہسٹری ڈپارٹمنٹ کے چیئر پرسن ہے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، اپنے سالانہ کتب میلے میں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
اسلامی جمعیت طلبہ جو اپنے ان بہترین ایونٹس کا انعقاد کرتی ہے، اس میں بہترین کنٹریبیوشن ہمارے اسپانسرز کا بھی ہوتا ہے۔ اس موقع پر میں اپنے ان اسپانسرز کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، ہم ان کے بہت مشکور ہیں جو ہر ممکن تعاون کر کے ہمارے ایونٹس کو کامیاب کراتے ہیں۔ اس کیٹیگری میں ہمارے ساتھ پلیٹینم اسپانسر جو مائنڈ پینشن ہے، جتنی بھی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے ہمیں بھرپور تعاون فراہم کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ الخدمت فاؤنڈیشن جو ہمارے پلیٹینم اسپانسر کی کیٹیگری میں شامل ہے، ہم ان کے بھی بہت مشکور ہیں، جو ہمارے ہر ایونٹ کو کامیاب بنانے میں ہماری رہنمائی بھی کرتی ہے، ہماری سربراہی بھی کرتی ہے۔ پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں معتمد اسلامی جمعیت طلبہ جامعہ کراچی برادر حذیفہ صدیقی سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر ہمیں جوائن کریں، اور میں معتمد اسلامی جمعیت طلبہ اور تجزیہ نگار مظہر عباس کو اس کتب میلے کی یادگاری و اعزازی شیٹ برادر حذیفہ صدیقی سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پر ہی موجود رہی ہے۔ میرے پر صحیح سے بھی گزارش کروں گا کہ معتمد اسلامی جمعیت طلبہ جامعہ کراچی برادر حذیفہ صدیقی سے سالانہ کتب میلے کی یادگاری و اعزازی شیٹ وصول کرے۔ میں ہسٹری ڈپارٹمنٹ کے چیئرپرسن ڈاکٹر محیط سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ معتمد اسلامی جمعیت طلبہ جامعہ کراچی برادر حذیفہ صدیقی سے اس کتب میلے کی یادگاری و اعزازی شیٹ وصول کرے۔ ہم معتمد اسلامی جمعیت طلبہ جامعہ کراچی برادر حذیفہ صدیقی کے بہت مشکور ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمیں اسٹیج پر جوائن کریں اور ہمارے مہمانان کو آج کے شیلڈ پیش کریں۔ میں گزارش کروں گا ڈائریکٹر EOR نیٹ ورک اور ایگزیکٹو ممبر IFSO برادر حافظ عزیر سے کہ وہ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان بھائی سے سالانہ کتب میلے کی یادگاری و اعزازی شیٹ وصول کریں۔ میں گزارش کروں گا ڈاکٹر عاصم جو ڈائریکٹر سردار یاسین ملک ہے کہ وہ منم ظفر خان بھائی سے سالانہ کتب میلے کی یادگاری و اعزازی شیٹ وصول کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں گزارش کروں گا اسٹوڈنٹ ایڈوائزر ڈاکٹر نوشین رضا صاحبہ کو کہ وہ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان سے اپنی سالانہ کتب میلے کی یادگاری و اعزازی شیٹ وصول کریں۔ میں ناظرین اسلامی جمعیت طلبہ جامعہ کراچی برادر کامران سلطان غنی بھائی سے ملتمس ہوں کہ وہ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان کو سالانہ کتب میلے کی یادگاری و اعزازی شیٹ پیش کرے۔ ہم اپنے تمام مہمانان کے بہت مشکور ہیں جنہوں نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمیں وقت دیا، ہماری حوصلہ افزائی کی۔ میں اسلامی جمعیت طلبہ کے ذمہ داران سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر بیٹھے ہمارے مہمانان کو اس کتب میلے کا دورہ کروائے۔